بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کے متعلق معلوم کیا تو انہوں نے کہا، آپ ظہر سے پہلے میرے گھر میں 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر میں لوٹ آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر میں لوٹ آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عشاء کی نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر میں تشریف لاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 9 رکعات پڑھتے، ان میں وتر بھی ہوتا۔ آپ ایک لمبی رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور ایک لمبی رات بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ جب آپ کھڑے ہو کر قرات کرتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے اور سجدہ کرتے، اور جب آپ بیٹھ کر قرات کرتے تو رکوع بھی بیٹھ کر ہی کرتے اور سجدہ کرتے، اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو 2 رکعتیں پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور اس ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں اپنے گھر میں اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور جمعے کے بعد نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ لوٹ آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین السلام علیکم، میرا نام آصف محمود ہے، میں دوبارہ سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اور ہم لوگوں نے تھوڑی چینجز کی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم لوگ احادیث کو بھی کمبائن کر کے کریں گے تاکہ ڈیٹیل میں زیادہ آ سکیں۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں۔ آج کی احادیث جو ہیں سنن ابو داؤد کی پہلی احادیث ہیں جو 1251 اور 1252 ہے۔ یہ نوافل اور سنتوں کے احکام و مسائل سے ریلیٹڈ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ، پھر بیان پہ آتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کے متعلق معلوم کیا تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے میرے گھر میں 4 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 سنتے تھیں، پھر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے، یعنی کہ فرض نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر میں لوٹ آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور آپ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے مسجد میں جا کے، پھر میرے گھر لوٹ آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور آپ انہیں عشاء کی نماز پڑھاتے، انہیں کا مطلب لوگوں کو، پھر میرے گھر میں تشریف لاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور آپ رات میں 9 رکعت پڑھتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور آپ رات میں 9 رکعت پڑھتے، ان میں وتر بھی ہوتا، مطلب ایک وتر پڑھتے تھے، 9 رکعت اور وتر۔ آپ ایک لمبی رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور ایک لمبی رات بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ جب آپ کھڑے ہو کر قرات کرتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے اور سجدہ کرتے، اور جب آپ بیٹھ کر قرات کرتے تو رکوع بھی بیٹھ کر ہی کرتے،
اور سجدہ کرتے، اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو 2 رکعتیں پڑھتے، پھر آپ مسجد تشریف لے جاتے اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاتے۔ اچھا جی، اس میں یہ صحیح حدیث ہے، اس میں واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ جن نمازوں کی سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ظہر کی ہیں اور فجر کی بھی ہیں سنتے، عشاء کی بھی ہیں، عصر کی غیر منعقدہ ہوتی ہیں اس لیے ان کا ذکر نہیں ہے، مغرب کی ہیں سنتے، غیر منعقدہ نہیں منعقدہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈیٹیل میں حضرت عائشہ نے بتا دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نوافل کی ادائیگی کرتے تھے، یہ نوافل اور سنتوں کا بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیٹیل میں ہی بتا دیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو اس کی شروع میں ترجمہ بتا دیا، حرف با حرف بتا دیا ہے، تو اس سے کلیئر ہو گیا ہے۔ تو کرنا بھی ایسے ہی چاہیے، ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتا سکتے، میں نے ریفرنس بھی دے دیا، تو آپ لوگ خود بھی ریفرنس جا کر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں دوسری حدیث کے اوپر جو 1252 ہے۔ اچھا جی، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد 2 رکعتیں اپنے گھر میں پڑھتے اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، واضح طور پر بتا دیا، اور جمعہ کے بعد نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ لوٹ آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے۔ اچھا جی، اس میں بھی دیکھیں ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے، مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا بتایا گیا، جو گھر میں پڑھتے تھے مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، وہ بتا دیا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ گھر میں یا مسجد میں، لیکن پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور جمعہ کے بعد نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ لوٹ آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، جمعہ کے نماز کے بعد نہیں، ظہر کی نماز والی 2 رکعتیں آ گئی ہیں، یہ وہی ہیں 2 رکعتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیٹیل تھی، اس سے واضح ہو گیا کیسے پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی اسی طرح نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اور واضح کریں گے اور وضاحت سے بھی پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو واضح ہو جائے گا کیسے ہمیں یہ ادا کرنی چاہیے۔ تو ہمارے دین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رول ماڈل کے طور پہ ہی نمازوں میں بھی بیان فرما دی ہے کیسے نمازیں ادا کرنی ہے، اور اسی طرح غسل کے بارے میں بھی بتایا ہے، تو انشاءاللہ جلدی ہم غسل کے بارے میں بھی آئیں گے۔ تو یہ ہمیں ان پہ چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس احادیث کا بیان اور سارا کچھ ڈیٹیل میں ختم کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفر اللہ، استغفار کا مطلب استغفر اللہ ہی ہے، زیادہ سے زیادہ وطر وہ مطلب کہ اس کو پڑھیں، اور زیادہ نمازیں اپنی قائم و دائم کریں، تہجد ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قربت میں لے۔ قربت میں لینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی ہے، وہ آپ کو اپنے قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قریب اپنے اسی طرح کرتا ہے کہ رات کی عبادت سے جوڑتا ہے، رات کی عبادت یہی ہے، جو تہجد ہم پڑھتے ہیں وہ رات کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی تمام حاجات کو قبول و منظور فرمائے، خاص طور پہ ہمارے ملک کے لیے ہم لوگ جو خاص دعائیں کر رہے ہیں اس پہ
زیادہ فوکس ہمیں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے گا، انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرے گا اور سرخ روز ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم